اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ حضرات محترم، جیسا کہ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، ماہ محرم الحرام میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا، کچھ چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ محرم الحرام میں سب سے پہلے جب ہم محرم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں، سیاہ لباس پہن لیتے ہیں۔ سیاہ لباس پہننے کا ہمارا مقصد صرف عزاداری ہونا چاہیے، خوشنودی پروردگار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ محرم میں سیاہ لباس پہن کر مظلوم کربلا سے عہد کریں کہ مولا ہم نے یہ سیاہ لباس پہن رکھا ہے اور ہم ہمیشہ پورا سال آپ کی عزاداری میں رہیں گے اور وہ کام کریں گے کہ جو اللہ رسول اور آپ کی خوشنودی کا باعث ہو۔ وہ کام نہیں کریں گے کہ جن سے اللہ رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام ناراض ہو۔ دوسری چیز، محرم یعنی انقلاب، اپنے اندر انقلاب لائے، صرف ظاہر کو ہی تبدیل نہ کریں بلکہ باطن میں بھی انقلاب لائے، باطن کو بھی تبدیل کریں۔ باطن کی تبدیلی نیکیوں سے ہو سکتی ہے اور برائیوں سے اور حرام کاموں سے دوری کے ذریعے انسان کا باطن صاف و پاک ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز، محرم یعنی تجدید عہد۔ مولا حسین علیہ السلام سے عہد کریں کہ مولا آپ نے جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے قیام کیا تھا، آپ جس مقصد کے لیے اپنے بچے لے کر گئے تھے کربلا، اور وہ مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، ہم اس مقصد کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہیں گے اور دنیا تک آپ کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی شیعت کے خلاف آواز بلند ہوگی تو ہمیشہ ہم شیعت کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے اور لوگوں کو جو شیعت کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے انہیں جواب دیں گے۔ محرم یعنی اتحاد۔ مولا کی خدمت میں عہد کریں کہ مولا ہم اپنے فروعی اختلافات کو بھلا کر، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر آپ کے وسیع پیغام کو عام کرنے کے لیے آپس میں اختلافات کو چھوڑ کر متحد ہو جائیں گے اور اتحاد کا درس عام کریں گے۔ محرم یعنی بیداری۔ محرم بیداری کا نام ہے۔ محرم میں جب ہم گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں میں مولا حسین علیہ السلام کا غم ہے، غم حسین ہمارے دلوں میں ہے، اور اسی غم کی وجہ سے ہم اتنا گریہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ محرم میں بے ہوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم بیدار قوم ہیں، ہم بیدار قوم ہیں، ہم بیدار ہیں اور بیداری کا درس دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بیدار رہنا چاہیے، ہر چیز سے بیدار رہنا چاہیے، ہر چیز سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ محرم یعنی اغیار شناسی، غیر کو، دشمن کو پہچانے۔ محرم کا درس ایک یہ بھی ہے کہ دشمن کو پہچانے، جس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے دشمن کو پہچانا تھا، اسی لیے مولا حسین علیہ السلام کا درس ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب، ہم سے محبت کرنے والے بھی اپنے دشمن کو پہچانے اور دشمن شناس ہوں۔ محرم یعنی تقدس ممبر۔ یہ ممبر جو کہ درس کربلا دیتا ہے، اسی ممبر سے درس کربلا ملتا ہے۔
اس لیے اس منبر کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مقدس منبر ہے، اس منبر کے تقدس کا خیال رکھیں، اور ایسے لوگوں کو کہ جو شر پسند ہوں، ایسے لوگوں کو جو اختلافات کا باعث بن رہے ہوں، ایسے لوگ کہ جو شیعہ اور سنی کے اختلافات کو ہوا دے رہے ہوں، ایسے لوگوں کو اس منبر حسین پر آنے نہ دیں. اور یہی درس محرم ہے، یہی درس کربلا ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی متحد تھے، اسی طرح ہمیں خود بھی متحد ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی درس اتحاد دینا چاہیے. اور منبر پر ایسے لوگوں کو آنے دیں کہ جو اصلاح شدہ ہو، جن کی اصلاح ہو چکی ہو اور دوسروں تک بھی اصلاح کا پیغام پہنچاتے ہوں. محرم یعنی قربانی. محرم کا نام آتے ہی انسان کے دل و دماغ میں قربانی کا تصور آ جاتا ہے. جب انسان کے دماغ میں یا ذہن میں یا انسان کی زبان پر محرم کا لفظ آتا ہے تو قربانی یاد آ جاتی ہے. مظلوم کربلا کی قربانی کہ جب مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا تھا. اسی لیے اس وقت یہی درس ہے ہمارے لیے محرم کا، کربلا کا. درس یہ ہے کہ ہم بھی ہر وقت اسلام پر ہر چیز قربان کے لیے آمادہ رہیں، تیار رہیں. اگر ہماری جان کی ضرورت پڑ جائے، اگر ہمارے مال کی ضرورت پڑ جائے تو کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں اور ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. محرم حجاب کا درس لیتا ہے. محرم سے درس حجاب ملتا ہے. محرم سے ہمیں حجاب کا درس ملتا ہے، پردے داری کا درس ملتا ہے. خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں جو مجالس میں شریک ہوتی ہیں تو مجالس میں آ کر انہیں اپنے حجاب کا خیال رکھنا چاہیے. حجاب اسلامی میں رہیں، کیونکہ حجاب اسلامی میں رہنے سے درس کربلا کو فروغ ملتا ہے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ خواتین کی مجالس میں، خاہران کی مجالس میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہ ہو. اگر کوئی بچی یا بچہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہے تو اسے ویڈیو ریکارڈ کرنے سے منع کر دیں. اگر ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہو تو اسے ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ آج کا سوشل میڈیا عام ہو چکی ہے اور ہمارے دشمن ہماری ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ویڈیو عام ہو جائے، سوشل میڈیا کے میں آ جائے اور پھر اس سے ہمارے دشمن، ہمارے مخالف غلط استفادہ کریں. اسی لیے کوشش کریں کہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہو اور حجاب اسلامی کے پابند رہے. اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو بھی چاہنے والے ہیں یا ہماری چاہنے والی خواہران ہیں، بہنیں ہیں، انہیں چاہیے کہ تعلیمات سیدہ پر عمل کرتے ہوئے حجاب اسلامی کا خیال رکھیں. یہ پیغام محرم ہے. اللہ رب العزت سے دعا جو ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.